کہ جو امت مسلمہ کی میں تو یہ کہوں گا کہ پوری تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتی ہیں، وقت نہیں کہ وہ بیان کی جا سکیں، لیکن طول تاریخ میں ایسی منفرد کتابیں کم لکھی گئی ہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز و محتشم مہمانان اعظام، احباب، یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں غدیر اور وحدت امت۔ یہ لفظی تنوع نہیں، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔ یہ جو اعلان غدیر ہے، ہم نے اعلان ولایت کے تصور میں سمجھا، عقیدت کے تصور میں سمجھا، دراصل اعلان غدیر ہی اعلان وحدت ہے، اور یہ نبوت کا فیصلہ ہے۔ اور اس پر بہت سارے میرے پاس دلائل ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پوری تفصیلات عرض کر جاؤں۔ یہ ایک اعلان نہیں، 3 اعلان ہیں۔ پہلا اعلان تو مذہب کی بنیاد پر ہے، اعلان ولایت ہے یا اعلان عقیدت ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے قرآن کی نص کے مطابق کہ یہ بقائے امت کی ضمانت ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ مجھ سے آپ زیادہ مفہوم جانتے ہیں۔ یہ آیت آخری آیت ہے، اور اس کا منظرنامہ بڑا عجیب ہے قبلہ شاہ صاحب۔ جب اعلان ولایت کیا گیا تھا تو اس کے ضمن میں مشیت الہی نے طے فرمایا کہ میرے حبیب، یہ محض اعلان نہیں بلکہ بقائے دین کی ضمانت ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، نص کا وہ حصہ آخری آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری ایام ہیں۔ آپ کو اللہ عصمت دے گا، آپ کی اللہ حفاظت کرے گا، آپ کے وجود کی حفاظت ہی دین کی حفاظت ہے۔ لیکن یہ پہلے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ تو ما انزل میں جو فلسفہ پنہاں تھا کہ حبیب ہم راز الست میں جو آپ کے سینے میں ایک راز رکھا تھا، آج کھول دو، وہی راز آپ کے دین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو اس کو میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ مذہب کے تصور میں اس اعلان کو نہ لیا جائے۔ مذہب بدلتے رہتے ہیں، فطرت نہیں بدلتی۔ اس حرمت مآب اعلان کا تعلق فطرت سے ہے۔ اور میں یہاں ایک حدیث پیش کرتا جاؤں، یہ جو امت کے اندر افتراق اور انتشار ہے، میں نے ایک مقالہ لکھا ہے، نو سیکٹیرین ازم ان اسلام۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، جس مذہب میں فرقے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ فرقہ واریت کا شرعی جو تصور ہے وہ حرام ہے، اور شرک سے بھی بدتر اگر کوئی گناہ ہے تو وہ فرقہ واریت ہے۔ تو فرقوں کو ہی تو ختم کیا ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور وحی نے۔ یہ جو عالمین اور آفاقی حرمت کا تصور دیتا ہے قرآن، وہ کیا دیتا ہے؟ جس ذات والا صفات کے حسن کی میگنیٹ پاور نے کالے اور گورے کو ایک کر دیا ہے، اور غریب اور امیر کو ایک کر دیا ہے، بلال اور عبد الرحمن بن عوف کو ایک تھالی پر کھانے کے لیے آمادہ کر دیا ہے، رشتوں میں جڑ جانے کے لیے آمادہ کر دیا ہے، تو کیا وہ ہمارے مذہبی بنائے ہوئے جو ہم نے حجرہ ساز دین بنائے ہوں وہ ایک نہیں ہو سکتے؟ ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خدشے کا اظہار فرمایا اپنی حیات رحمت میں کہ ستفترق امتی، میری امت جو ہے یہ فرقوں میں بٹے گی۔ تو حضور رو دیے۔ اصحاب رسول علیہ رضوان نے کہا، جہاں پناہ عالم آپ نے پتھروں کو تراش کر ہیرا بنایا، ایک خوبصورت تسبیح پورا، یہ ٹوٹ جائے گی؟ فرمایا ہاں ٹوٹ جائے گی۔ یا رسول اللہ جڑے گی کیسے؟ یہ فلسفہ پیش کر رہا ہوں اور غدیر کی نعمت پیش کر رہا ہوں۔
یہاں جو ہمارے اپنے اپنے تصورات ہیں شیعہ اور سنی کے، یہ بڑا عجیب سا مجھے نظر آتا ہے لفظ کہ شیعہ اور سنی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. شیعہ اور سنی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں. اس پر میری کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز، تو میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں. اصحاب رسول نے کہا کہ جناب جہاں پناہ عالم، آپ نے امت کے ٹوٹ جانے کا تصور دیا، خدشہ پیش فرمایا، امت جڑے گی کہاں؟ اب نبوی بصیرت میں کائنات کا کوئی منظرنامہ بھی پیش کیا جا سکتا تھا کہ آپ میدان عرفات چلے جاؤ، وہاں ایک ہو جاؤ گے، حرم کعبہ میں آ جاؤ، وہاں ایک ہو جاؤ گے، یا اور کوئی جہت جہاں یکسانیت لباس، وضع اور طرز عمل میں نظر آئے، وہاں ایک ہو جاؤ. کہہ سکتے تھے، بنتا تھا، لیکن نبوی بصیرت نے اس انتہا کو بیان فرمایا جہاں وحدت یقینی ہے. نہ عرفات کا تصور دیا، نہ مینا مزدلفہ کا تصور دیا، نہ حرم کعبہ کا دیا. ٹھنڈی سانس بھر کے ارشاد فرمایا، دیکھتے ہو آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نور کے منابع ہیں. فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک میکانزم ہے. جب تک آسمان کی کائنات پر یہ میکانزم رواں دواں رہے گا، آسمان کی کائنات جو ہے بحال رہے گی، آباد رہے گی. اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، جس وقت یہ میکانزم ٹوٹ جائے گا تو پھر اس وقت آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی. پھر ٹھنڈی سانس بھر کے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، میری امت کو اگر کہیں بھی یکجہتی کی کوئی صورت اور پلیٹ فارم نہ ملے تو اہل بیت کے دروازے پر آ جاؤ، ایک ہو جاؤ گے. جو ولایت کا تصور دیا جاتا ہے مذہب کے اعتبار سے، میں اس پر بات نہیں کرتا. ولایت ایک میگنیٹ پاور ہے، مقناطیسی قوت ہے. جہاں جہاں ایمان ہے وہ پیوست ہے اس کشش ثقل کے ساتھ. علی کی ذات اور صاحب ایمان کا جڑ جانا فطرت بھی ہے اور بقائے دین کی حرمت بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان تو ہو، اس میں ایمان کے محاذرات تو موجود ہوں، مگر وہ علی سے جڑا ہوا نہ ہو؟ یہ رسالت نے فلسفہ بیان فرما دیا ہے، علی سے صرف وہی جڑے گا جس کے من میں ایمان ہے. جس کے من میں ایمان نہیں وہ علی سے الگ رہے گا. تو گویا علی محض ولی نہیں، معیار ایمان ہیں. اور ولایت علی کا اعلان غدیر جو ہے، یہ وحدت ہی کا تو اعلان ہے. اس کی جو میگنیٹ پاور ہے، مقناطیسی قوت ہے، اور اس اعلان کا جو روحانی تشخص ہے وہ اسی پیغام پر مکتفی ہے کہ اگر امت جڑ سکتی ہے تو دامن علی سے جڑ سکتی ہے. یہ جو عید کا ہم کہہ رہے ہیں کہ عید غدیر، ہاں، عید کا معنی ہے خوشی سے خوشی، اظہار خوشی. میں اپنے اہل سنت علماء اور احباب سے بھی ایک دردمندانہ اپیل کروں گا، دردمندانہ اپیل. جب اعلان ہوا تھا تو ساری امت جو اس وقت امت تھی وہ ایک مقام پر جمع تھی. تو کوئی شخص ایسا ہے، کوئی شخص جس نے اس اعلان سے اعراض کیا ہو؟ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ کسی شخص نے اس پر اعتراض کیا ہے. تو جب اس وقت کی امت کو اعتراض نہیں، آج کیوں اعتراض ہے؟ آج کیوں اعتراض ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اعلان فرمایا گیا تھا، بڑا خوبصورت اور نفیس بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ فطرت سے تعلق رکھتی ہے خوشی بھی اور غمی بھی. سب سے زیادہ جو فرط خوشی میں بے خود ہو گئے اور فرط جذبات میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اعلان ولایت کا استقبال کیا، وحدت امت کی حرمت میں اپنے جذبات کا اظہار کیا، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اٹھ کر کہا، بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب، اور ایک روایت میں ہنی لک یا ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، انت مولا یا و مولا کل مومن، پہلے تو میرا مولا ہے پھر کائنات والوں کا مولا ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات نے یہ طے کر دیا اور فاروق اعظم کی طرف سے بھی یہ جملے منسوب ہیں، تو پھر اب ابو بکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو خوش عقیدت رکھتے ہیں وہ کیسے ان سے انحراف کر سکتے ہیں
عید منانا، عید غدیر منانا، اعلان عید غدیر کرنا رسالت کی سنت ہے، اور فرط جذبات کا اظہار کرنا شیخین کی سنت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد صرف تشیعی ٹھیکیدار نہیں، پوری اہل سنت جو خالص سنیت ہے، جو پرموٹ کی گئی ہے یا جس کو کہتے ہیں برآمد کی گئی ہے، اس سنیت کا میں نام نہیں لیتا، اس سنیت پر فرض ہے۔ اور یہ عید غدیر جس طرح دیگر عیدوں پر اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی عید ہے نقوی صاحب، سب سے بڑی عید ہے۔ عید رمضان، عید فطر آئی، یہ اسلام کے ایک رکن پر مشتمل یوم الجائزہ کے طور پر عید کا دن آتا ہے، 20 دن ثواب ملے گا۔ یہ جو عید قربان آتی ہے، اس کے پس منظر میں بھی ایک وفاق کا جذبہ ہے، اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، اس کو ایثار کہہ لیں۔ یہ دو الگ الگ رکن ہے، ہر رکن کی ادائیگی پر عید ہے۔ عید غدیر کسی ایک رکن کی ادائیگی پر دی عید نہیں ہے، بلکہ سارے اسلام پر عید ہے، سارے اسلام کی عید ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا، چونکہ میں میزبان بھی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے درمیان حائل رہوں، تو کھلے دل سے یہ مذہب کے برقع شرقے اتار دو، فطرت میں آ جاؤ، کیونکہ فطرت اور خلاف فطرت یکجا نہیں ہو سکتے۔ جہاں یہ تفریقات ہیں، شناختیں ہیں، علاقائی شناختیں ہیں، شخصی شناختیں ہیں، ان کی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ حجرہ ساز دین ہے۔ ذاتی شخصیت جس شناخت کی ہے وہ فطری دین کی ہے، وہ حجرے میں نہیں بنایا گیا، وہ عرش الہی سے نازل ہوا ہے۔ ہر مومن جو ہے وابستہ ہو جائے، اور رسول اللہ نے یہاں تک تو ارشاد فرما دیا، بھئی دو چیزیں میرے پاس ہیں جو بقائے دین کی ضمانت ہیں، قرآن ہے اور اطرت ہے، اور ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ القرآن مع علی علی مع القرآن، قرآن علی سے جڑا ہوا ہے، علی قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ تو پیچھے کہہ رہا کہ کیا رہ گیا ہے؟ اگر قرآن اور علی کے سینے سے کسی کو کوئی راز نہیں ملتا تو پھر دوسری طرف جائے۔ اگر یہ پوری امت کے لیے امام ہیں تو پھر صرف یہاں فرط جذبات کا اظہار نہیں، اس کو دینی بنیادوں پر عید قرار دیا جائے۔ والسلام علیکم۔ مولا